जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ख़बर है और उसके बड़े ख़तरनाक मुज़मरात हैं और उसके पीछे छुपे हुए जो हक़ाइक़ हैं वो आपको बताने हैं। अमरीकी सदर ने एक जगह ख़िताब किया, जो बाइडेन ने, और जहां वो रशिया और चाइना का ज़िक्र कर रहे थे वहां पाकिस्तान का भी ज़िक्र किया, और पाकिस्तान का ज़िक्र बड़े ख़तरनाक अल्फाज में किया कि पाकिस्तान एक ख़तरनाक मुल्क है और यहाँ का जो एटमी प्लान है, प्रोग्राम है, वो गैर मुनज़्ज़म है। ये बहुत खौफनाक खबर है। अगर आप पूरा वाइट हाउस से जो करस्पॉन्डेंस मिली है या जो मुकम्मल तकरीर है उसको आप सुने, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान को इराक बनाना चाहता है या इस तरह की कोई कार्रवाई को पाकिस्तान पे हमला करना चाहता है, लेकिन यूँ लगता है जैसे कॉन्वर्सेशन के दरमियान बाय द बाय दो ममालिक डिस्कस करते हुए पाकिस्तान का भी जिक्र आ गया। लेकिन ये बात इतनी सहूलत से ख़त्म नहीं हो सकती, इसलिए कि ये अमरीकी सदर ये बात कह रहा है, और कह रहा है कि पाकिस्तान के एटमी असासे मुनज़्ज़म नहीं है और पाकिस्तान एक ख़तरनाक मुल्क है। ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सफारतकारों के लिए बड़ी तशवीश की खबर है। हुकूमत की तरफ से फौरी तौर पे रिएक्शन आया। खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी बयान दे दिया कि ये सब कुछ जो है बेबुनियाद है, और मेरे ख्याल में वो एहतजाज भी करेंगे सफारती सतह पर कि आप रशिया और चाइना को डिस्कस कर रहे हैं, और रिलेटिव की टर्म वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की गई। उसके दरमियान रिलेटिव तौर पे पाकिस्तान को किस तरह आपने रगड़ दिया। लेकिन इसके पीछे कुछ कहानी है, ये इतनी सिंपल बात नहीं है। अमरीकी सदर के मसलन बोलने का, खांसने का, हंसने का, हाथ ऊपर उठाने का, एक एक सेकंड जो उसकी स्पीच का कैलकुलेट होता है। तो ये टुकड़ा, ये जुमला उसकी तकरीर में कैसे आ गया, ये बहुत सोचने वाली बात है, और इसके ऊपर कुछ बातें करते हैं और थोड़े से इसके मुज़मरात जानने की कोशिश करते हैं। तालिबान से अमेरिका को कोई अब इश्क नहीं रहा, और वो उसे इस सोसाइटी के लिए, इस दुनिया के लिए ख़तरा समझते हैं, और इमरान खान साहब उस तालिबान के इश्क में गिरफ्तार रहे हैं, और इसी वजह से उन्हें तालिबान खान भी कहा जाता है। जिस इलाके में इमरान खान की, जिस सूबे में 10 साल से हुकूमत है, वहाँ पर इनका इन्फ्लुएंस दोबारा बढ़ता जा रहा है। इतना इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है कि वफाकी वुज़रा वहाँ पर नहीं जा सकते। ये उस इलाके का हाल है जहाँ 10 साल इमरान खान की हुकूमत रही है। ये उस इलाके का हाल है जहाँ पर हज़ारों लोगों ने अमन के लिए एहतजाज किया कि निकालें इनको बाहर, और हमें जो है हम अमन के दाई हैं, अमन के ख्वाहिशमंद हैं, हमें सिक्योरिटी, सेफ्टी चाहिए, हमें इस तरह का जो दरिंदगी नहीं चाहिए। जिसके बाद ये खबर भी आई कि 200 के करीब ऐसे मुसल्लह अफराद सरहद के पार अफ़गानिस्तान चले गए। अच्छा, ये सारी सिचुएशन आपके मौजूदा सूरत हाल ये है। एक और आपको एंगल बताता हूँ। कल ख्वाजा आसिफ ने, कल प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच करनी थी, और ख्वाजा आसिफ ने उनकी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें ख्वाजा आसिफ ने जो अहम नुकात दिए थे, उसमें एक नुक्ता बहुत अहम था। उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौर में पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात जानबूझकर ख़राब किए गए हैं। ये आपका डिफेंस मिनिस्टर बयान दे रहा है कि पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात जानबूझकर, और वो हमने देख लिया कैसी कैसी खबरें आ रही हैं कि मतलब मैं अपने वीलॉग में शेयर भी नहीं कर सकता। हालांकि यूट्यूब पर आप बहुत खुलकर बात कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी सी तमीज़, कायदा, थोड़ा सा सेंसर होना चाहिए कि जो खबरें आ रही हैं कि MBS के साथ जो मुलाकात हुई और इमरान खान जो गाड़ी लेके गए तो उसको क्या ऑफरें करते रहे, तो वो जो है बड़ी खौफनाक और गलीज बातें। फिर अमेरिका के साथ भी अचानक ही एंटी अमेरिकनिज्म का स्लोगन उठाया, वो गाली दी और कहा जी एक साइफर आ गया है।
اچھا وہ تو جھوٹ تھا ہی تھا، لیکن اس میں کام کی بات، غور سے سننے والی بات یہ ہے، خان صاحب نے امریکہ میں لابنگ کے لیے ایک فرم ہائر کی ہے، ڈیوڈ فینٹن کی وہ فرم ہے۔ مصدق ملک نے اس پہ پریس کانفرنس کی تھی اور ان کا نام بھی بتایا تھا اور سپیلنگ بھی بتائے تھے کہ یہ آپ گوگل کر کے دیکھ لیں۔ یہ جو لابنگ فرم ہے، خیر ساری حکومتیں ہائر کرتی ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ساری حکومتیں عمران خان کی طرح امریکہ کے خلاف ملک میں نعرہ بلند کر کے وہاں پر لابنگ فرم نہیں ہائر کرتی ہیں۔ اگر آپ نے جنگ لڑنی ہے تو پھر آپ کو لابنگ فرم کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ بات اہم نہیں ہے، اصل خبر یہ ہے ڈیوڈ فینٹن کی جو فرم ہے وہ پاکستان کے نیوکلیئر اثاثوں کے خلاف مدتوں سے لابنگ اور کیمپیننگ میں مصروف ہے، شامل ہے، مشغول ہے۔ اب آپ کو کچھ بات سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان نے جو لابنگ فرم ہائر کی ہے اس کا کام ہی پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو متنازع بنانا رہا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ آپ گوگل کر کے چیک کر لیں، اس شخص کا پروفائل چیک کر لیں، اس لابنگ فرم کی ڈیٹیل چیک کر لیں۔ تو یہ تو بہت خوفناک سازش ہے پاکستان کے خلاف کہ وہ فرم ہائر کی جو پاکستان کے، اور لابنگ فرم کا کیا کام ہوتا ہے؟ لابنگ فرم جنگیں نہیں کروا دیتی، لابنگ فرم چھوٹا چھوٹا کام کرتے ہیں، میڈیا کے ذریعے اور کہیں کسی سپیچ کے ذریعے کسی تقریر میں کچھ جملہ ایڈ کرا دیا اور وہی صورتحال لگتی ہے کہ جناب رشیا اور چائنا کا ذکر ہو رہا تھا، اس کے درمیان اچانک سے ایک جملہ آ گیا کہ پاکستان ایک خطرناک ملک ہے اور یہاں کے ایٹمی اثاثے، ایٹمی پلانٹ غیر منظم ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اب آپ کو کچھ بات کلیئر ہو رہی ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک اور چھوٹی سی ویڈیو 10-15 سیکنڈ کی یاد کیجئے کہ جب پاکستانی فوج کے ایک جنرل جو عمران خان کے کوچ کے نام سے مشہور ہیں، وہ اچانک سرینا افغانستان میں کابل میں پائے گئے اور اچانک رپورٹرز کہیں سے آ گئے، تو زیادہ تو نہیں بولا تھا جنرل فیض نے، صرف اتنا کہا تھا ڈونٹ وری ایوری تھنگ ول بی اوکے۔ یہ ہمیں 30-40 سال سے ضیاء الحق کے دور سے سمجھا رہے ہیں ایوری تھنگ ول بی اوکے، ایوری تھنگ از ناٹ اوکے، ایوری تھنگ از ناٹ اوکے۔ عمران خان کی لابنگ فرم، عمران خان کی سفارتی محاذ پر دہشت گردی اور طالبان کا عشق، اور اس علاقے میں جہاں پر عمران خان کی حکومت ہے وہاں پہ طالبان کا انفلوئنس، سوات کے مظلوموں کے حوالے سے جو پکار ہے، اس سب کو اگر آپ ملائیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان سارے سوالات کا جواب عمران خان کی صورت میں نکلتا ہے۔ پھر اب جب امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان از اے ڈینجرس کنٹری، تو اس صورتحال میں کون ہے جو یہاں پر فتنہ فساد پیدا کرنا چاہ رہا ہے؟ کون ہے جو ایک حکومت کو پلٹانا چاہتا ہے؟ کون ہے جو مسلح لانگ مارچ کرنا چاہتا ہے؟ اسی طرح کا لانگ مارچ جس کے بارے میں شیخ رشید نے کہا تھا کہ ہم خونی مارچ کریں گے۔ تو کیا ہم دنیا میں کسی آئسولیشن میں رہ رہے ہیں؟ ہم تنہائی کا شکار ہیں؟ ہم ایسے کام کر رہے ہیں کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، کسی کی نظر ہم پر نہیں پڑ رہی؟ دنیا اب اس طرح کی نہیں ہے، اب یہ گلوبل ولیج ہے، اب ساری چیزیں ایک دوسرے سے لنک ہیں، اب کوئی شخص، کوئی ملک کیا کوئی شخص نہیں چھپا ہوا۔ تو یہاں پر جو فساد، اناد، انتشار پھیلایا گیا، وہ جو ٹیئر گیسنگ کی گئی، جو اسلام آباد میں درخت جلائے گئے، کیا امریکنز کو اس کی اطلاع نہیں ہوگی؟ ساتھ ان کا سفارت خانہ ہے کہ یہ تو محفوظ جگہ ہے ہی نہیں، یہاں تو ہر روز فتنہ فساد ہوتا رہتا ہے۔
اور ابھی چیزیں سٹیبل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسحاق ڈار IMF کے پاس گئے ہوئے ہیں امریکہ میں، وہ ایک گھٹیا سا آدمی ایئرپورٹ پہ وہ چیخم چلا کر رہا ہے، وہ ایک آدمی ہے لیکن PTI کے حوالے سے بہت قیمتی آدمی ہے، اور ویڈیو بنا کے ڈال دی۔ اسحاق ڈار جو کام کرنے گئے ہیں اس وقت، وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، ہمیں کتنی ریلیف مل سکتا ہے، ہمیں پیٹرول کا کہاں کہاں سے مل سکتا ہے، ہمارے شاید جو اگلی آنے والی قسطیں ہیں وہ یکمشت ادا کر دی جائیں۔ اس موقع پہ جو انتشار اور فساد پیدا کر رہا ہے وہ ایک ہی شخص ہے، عمران خان۔ تو میں سیریسلی ورڈ ہوں کہ یہ جو امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اس کو کوئی محلے کا ساجہ گامہ تھوڑی ہے جو یہ بات کر رہا ہے۔ تو ایک تو اس اسپیچ میں جو پاکستان کے خلاف لابی ہے، اور اس لابی میں پاکستان کے نیوکلیر اثاثوں کے خلاف ہے، اس لابی میں وہ فرم کا بڑا کنٹریبیوشن ہے جس کو عمران خان $25,000 منتھلی پے کر رہے ہیں، جو پاکستان کے نیوکلیر اثاثوں کے خلاف ہے۔ اب بھی اگر لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کس کے ساتھی ہیں، کس کے ایما پر یہ کر رہے ہیں، کس کے کہنے پر اس ملک میں مزید انتشار پیدا کر رہے ہیں، کس کے کہنے پر جو ہے وہ فرم ہائر کی گئی، کس کے کہنے پر طالبان کو جنہوں نے ہمارے فوجیوں کے سروں سے فٹ بال کھیلے، ان کو اتنا احترام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو دفتر کھولنے کی آفریں مار رہے ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، اور اس کا موجب اور موجد جو ہے وہ عمران خان ہے۔ پاکستان کو ایک انتہائی مشکل سفارتی صورتحال میں ڈال دیا۔ ایک طرف تو ہم اکانومی کے حوالے سے بری طرح عمران خان کے دور میں قرضوں میں جکڑے گئے، ہمارے پاس IMF کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں ہے، اور دوسرا سفارتی سطح پر ہمیں ایک ایسے مقام پر لے گئے کہ آج امریکہ کا صدر کہہ رہا ہے کہ پاکستان از اے ڈینجرس پلیس، اور ان کے ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ تو میرے خیال میں پاکستان کو تو ظاہر ہے اس پہ مذمت کرنی چاہیے، افسوس کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن عمران خان نے جو سازش کی اس میں یہ ان کی کامیابی ہے، انہیں مبارکباد پیش کرنی چاہیے۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔